ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزارت توانائی پاور ڈویژن کے امور پر جائزہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ بجلی چوری کی روک تھام، لائن لاسز میں کمی اور بجلی کی ترسیل کے نظام کو بہتر کرنا توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حال ہی میں بجلی کی ترسیل کی 5 کمپنیز میں نئے بورڈ چیئرمین اور ممبران کی تعیناتی ایک شفاف عمل کے ذریعے کی گئی ہے۔ وزیراعظم نے صوبائی حکومتوں کو انسداد بجلی چوری کے حوالے سے پولیس فورس اور تحصیلداروں کی تعداد ڈسکوز کی ضرورت کے مطابق پوری کرنے کی ہدایت بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں موجود کرپٹ عناصر سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈسکوز کی عوامی شکایات کے ازالے کے حوالے سے کچہریوں کے نظام کو مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے کی ہدایت کی۔ وزیراعظم نے بلوچستان کے زرعی ٹیوب ویلز کی شمسی توانائی پر منتقلی کے حوالے سے بنائی گئی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس فی الفور طلب کرنے کی ہدایت بھی کی۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے سندھ میں پنجاب کی طرح بجلی سستی کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو خط لکھنے کا اعلان کر دیا۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا سندھ حکومت کو بھی پنجاب کی طرح اپنے صوبے کی عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ پنجاب کی طرح عوام کو 14 روپے فی یونٹ بجلی کی کمی کا ریلیف دیں۔ کامران ٹیسوری کا کہنا تھا سندھ کے عوام کو پنجاب کی طرح بجلی کے بلوں میں ریلیف نہ ملا تو احساس محرومی پیدا ہوگا۔ سندھ حکومت کو خط لکھ رہا ہوں کہ وہ بھی صوبے میں بجلی سستی کرنے کے فنڈ مختص کرے۔ سندھ میں ہونے والی حالیہ بارشوں کے حوالے سے گورنر سندھ کا کہنا تھا بارش کے باعث اندرون سندھ میں ہونے والی تباہی کے بعد لوگوں کو مدد کی بہت ضرورت ہے۔ اندرون سندھ میں بارش سے متاثرہ علاقوں میں راشن بیگ روانہ کر رہے ہیں۔ بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کروں گا۔ اور خبر یہ ہے کہ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون عوام کو سہولیات فراہم کرنے کی سیاست کرتی ہے، بجلی استعمال کرنے والے صارفین کو ریلیف فراہم کر رہے ہیں۔ مشکل ترین حالات میں بھی آسانیاں پیدا کرنا مسلم لیگ نون کی سیاست رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے بجلی صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ کچھ لوگ بجلی بلز میں ریلیف پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ پنجاب کے بجٹ سے 45 ارب روپے دے کر ریلیف دیا گیا۔ 201 سے 500 یونٹ تک استعمال کرنے والے صارفین کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ 200 یونٹ تک استعمال کرنے والوں کو وفاق کی جانب سے ریلیف مل رہا ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عوام کو دیے گئے ریلیف پر باتیں بنائی جا رہی ہیں۔ ریلیف کا سلسلہ وفاقی اقدامات کا تسلسل ہے۔ 14 روپے فی یونٹ کا ریلیف اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بھی ہوگا۔ آج جو لوگ ریلیف پر پروپیگنڈا کر رہے ہیں انہوں نے 4 سال ملک کو تباہ کیا۔ 4 سال یہاں نالائقی، چوری اور کرپشن کا بازار گرم رہا۔ سینئر صوبائی وزیر نے کہا کہ 4 سال کوئی ریلیف نہ دینے والوں نے نواز شریف کے دیے گئے ریلیف بھی عوام سے چھین لیے۔ ان شکلوں کو عوام کا ریلیف گوارا نہیں، یہ صرف تباہی چاہتے ہیں۔ یہ انتشاری لوگ 4 سال میں ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر لے گئے۔ ملک کی معیشت تباہ اور مہنگائی کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ توانائی پنجاب کی جانب سے ڈسکوز کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ کسی نے اگست کا بل دے دیا تو اسے پیسے واپس ہو جائیں گے۔ ہم ملک میں مہنگائی کم کرنے آئے ہیں، روٹی سستی کرنا وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایجنڈا تھا۔ ہم نے حکومت میں آتے ہی رمضان پیکج کو گھر کی دہلیز پر دیا۔ لیگی رہنما کا کہنا تھا کہ لیپ ٹاپس اور اسکالرشپ، اب سولر اسکیم بھی لائی جا رہی ہے۔ 50 لاکھ گھروں کا تماشا کرنے والے ایک گھر نہ دے سکے۔ حکومتی اقدامات کے باعث مہنگائی میں کمی سے شرح سود میں کمی ہو رہی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں ماہانہ 200 یونٹ تک کے بجلی صارفین کو 14 روپے فی یونٹ کا ریلیف نہیں ملے گا۔ ماہانہ 200 یونٹ تک بجلی مہنگی نہیں کی گئی تھی۔ فی یونٹ 14 روپے کا ریلیف ماہانہ 201 سے 500 یونٹ تک کے صارفین کو ملے گا۔ پنجاب حکومت نے اگست اور ستمبر کے بلوں میں فوری ریلیف دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بجلی کے ٹیرف میں ریلیف کا اطلاق اگست اور ستمبر 2024 کے بلوں میں ہوگا۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے پنجاب میں 500 یونٹ تک کے بجلی صارفین کے لیے 14 روپے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ صوبائی حکومت یہ بوجھ اٹھائے گی۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا تھا کہ پنجاب حکومت کے مختلف شعبوں سے 45 ارب روپے نکال کر عوام کو ریلیف دیں گے۔ شہباز شریف بھی بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کریں۔
وزیر مملکت آئی ٹی شہزاد فاطمہ کا کہنا ہے کہ جون میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں 60 ارب سے زائد کا بجٹ دیا گیا۔ وزیر اعظم نے حکومت سنبھالتے ہی ڈیجیٹلائزیشن پر زور دیا۔ آئی ٹی کا شعبہ وزیر اعظم کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر مملکت آئی ٹی شہزاد فاطمہ نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت آئی ٹی کے شعبے میں بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار آئی ٹی کی برآمدات میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اے آئی جو میٹا کا گلوبل اے آئی کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں پاکستان نے حصہ لیا۔ ڈیجی سکلز کی اگر میں بات کروں جو منسٹری خود چلاتی ہے تو آج اس میں 5.5 ملین یعنی کہ 45 لاکھ کے قریب انرولمنٹس ہیں، جس میں بچے مختلف ہنر سیکھ رہے ہیں، کورسز لے رہے ہیں، کچھ ہائی ٹیک لے رہے ہیں، کچھ لو ٹیک لے رہے ہیں، چاہے وہ گرافک ڈیزائننگ ہو، ویب 3 ہو۔ انہوں نے کہا کہ جون میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ہمیں 60 ارب سے زائد کا بجٹ دیا گیا۔ وزیر اعظم نے حکومت سنبھالتے ہی ڈیجیٹائزیشن پر زور دیا۔ آئی ٹی کا شعبہ وزیر اعظم کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ ڈیجیٹائزیشن سے حکومتی امور میں بہتری آئے گی۔ شہزاد فاطمہ کا کہنا تھا کہ رواں سال آئی ٹی برآمدات 3 ارب روپے سے تجاوز کر گئیں۔ پاکستان نے پہلی دفعہ اے آئی میٹا کے مقابلوں میں حصہ لیا۔ ملک میں 250 ای سینٹر کھولنے جا رہے ہیں۔ معیشت کی ڈیجیٹائزیشن کے لیے نیشنل کمیشن کا قیام عمل میں لائیں گے۔ ہماری کوشش ہے کہ پہلے کوارٹر اگلے سال میں یا کیلنڈر ایئر میں یعنی کہ مارچ تک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور اسی طرح سے کراچی والا شروع ہو جائے گا، اور یہ ہمارے کورین بھائیوں کی مدد سے ہم بنا رہے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم تقریباً ہماری کوشش ہے کہ صرف اسلام آباد آئی ٹی پارک 10,000 سے زائد امپلائمنٹ جنریٹ کرے گا، روزگار اس کے ذریعے لوگوں کو ملیں گی، اور ملینز آف ڈالرز وہ جو کمپنیز جن کو ہم یہاں پہ سہولت فراہم کریں گے وہ لاکھوں ڈالرز جو ہے وہ کما کے پاکستان میں اس کا حصہ ڈالیں گی۔ وزیر مملکت آئی ٹی نے کہا کہ 10,000 بچوں کو کوڈنگ پروگرام کے ذریعے مختلف سکلز کی تربیت فراہم کی جائیں گی۔ کوڈنگ سکلز کی اہمیت آنے والے کئی سالوں تک رہے گی۔ اس سال 20 سے زائد ٹیکنالوجی پارک کو فروغ دیں گے۔ آئی ٹی کے لیے خطیر رقم وزیر اعظم کے ویژن کا عکاس ہے۔ گوگل، میٹا اور مائیکروسافٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں تاکہ بچوں کو آئی ٹی کی تربیت دے سکیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤف حسن کے بھارت سے روابط کے ثبوت سامنے آ گئے۔ تفصیلات کے مطابق بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف بیانیے کو پھیلانے میں بھارتی سہولت کاری بے نقاب ہو گئی۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن کا بھارتی صحافی کرن تھاپر سے بھی واٹس ایپ پر رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 19 نومبر 2022 کو رؤف حسن نے بھارتی صحافی کرن تھاپر سے رابطہ کیا۔ بھارتی صحافی نے رؤف حسن سے شاہ محمود قریشی کے موقع انٹرویو پر بات کی۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ 24 نومبر 2022 کو کرن تھاپر نے رؤف حسن کو آرمی چیف سے متعلق اپنا انٹرویو شیئر کیا۔ کرن تھاپر نے موجودہ آرمی چیف کو بھارت کے لیے زیادہ ہارڈ لائنر قرار دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ رؤف حسن نے حساس معلومات بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ شیئر کی۔ انہوں نے فروری 2023 میں یوکرین پر بھارتی موقف کو سراہا، پاکستان پر اعتراض کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق رؤف حسن نے بھارتی صحافی سے گفتگو میں کہا کہ یوکرین پر پاکستان کا موقف انتہائی حیران کن ہے۔ رؤف حسن نے پیغامات میں بانی پی ٹی آئی کے گھر گرفتاریوں کو ریاستی تشدد قرار دیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ مئی 2023 میں رؤف حسن نے کرن تھاپر کو انٹرویو بھی ریکارڈ کرایا۔ انہوں نے بھارتی صحافی کو پیغام دیا کہ پاکستان خونی انقلاب کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ رؤف حسن نے کہا پاکستان کی گلیوں میں فوجی نقل و حرکت ہے، غیر اعلانیہ مارشل لاء سے گزر رہے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی کرن تھاپر کو رؤف حسن کے غیر محتاط واٹس ایپ پیغامات انتہائی تشویشناک ہیں۔ خیبر پختونخوا میں اختلافات پر بانی پی ٹی آئی برہم ہو گئے۔ بانی پی ٹی آئی نے اراکین قومی اسمبلی عاطف خان اور جنید اکبر کو طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق دونوں اراکین اسمبلی کی آئندہ ہفتے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا امکان ہے۔ تحریک انصاف کے پی میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ کے پی حکومت نے بانی پی ٹی آئی کو عاطف خان اور جنید اکبر سے متعلق شکایات کی ہے۔ عاطف خان اور جنید اکبر نے برطرف وزیر شکیل خان کے حق میں بیان دیا تھا۔ دونوں اراکین اسمبلی نے شکیل خان کے برطرفی کے فیصلے سے اختلاف کیا تھا۔
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ فرنٹائر کور نے مشکل حالات میں امن کے لیے مثالی خدمات انجام دی ہیں۔ وہ بلوچستان میں امن کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرنٹائر کور ساؤتھ کے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری پر ناز ہے۔ بلوچستان کی خوشحالی و ترقی پائیدار امن سے منسلک ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے فرنٹیئر کور ساؤتھ بلوچستان کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا، جہاں پر آئی جی میجر جنرل بلال سرفراز خان نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے فرنٹیئر کور ساؤتھ کے ہیڈ کوارٹر میں یادگار شہداء پر حاضری دی، شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی کی زیر صدارت فرنٹیئر کور ساؤتھ کے ہیڈ کوارٹر میں ہونے والے اجلاس میں فتنۃ الخوارج کے خلاف آپریشنز اور انسداد اسمگلنگ کارروائیوں پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر داخلہ نے بلوچستان میں قیام امن اور انسداد اسمگلنگ کے لیے فرنٹیئر کور ساؤتھ کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ فتنۃ الخوارج کے مذموم عزائم ناکام بنانے میں ایف سی ساؤتھ فرنٹ لائن پر ہے۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ فرنٹیئر کور نے مشکل حالات میں امن کے لیے مثالی خدمات انجام دی ہیں۔ وہ بلوچستان میں امن کے لیے ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فرنٹیئر کور ساؤتھ کے افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری پر ناز ہے۔ بلوچستان کی خوشحالی و ترقی پائیدار امن سے منسلک ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے جامع اقدامات کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کی پائیدار ترقی کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ایک صفحے پر آنا ہوگا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سرکاری فنڈز کے حصے بانٹنے پر لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ بیرسٹر سیف کی پریس کانفرنس پر رد عمل دیتے ہوئے عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ بیرسٹر صاحب حقیقت یہی ہے، آپ سے صوبہ نہیں چل رہا۔ جو جماعت دوسروں پر کرپشن کے الزامات لگاتی ہے، ان کے اپنے وزراء اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو چور اور کرپٹ قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بارے میں مشہور تھا، یہ کھاتا بھی ہے کھلاتا بھی ہے لیکن لگاتا نہیں۔ علی امین گنڈاپور بالکل اپنے لیڈر کے نقش قدم پر نہیں چل رہے، وہ اکیلے ہی کھا رہے ہیں لیکن کابینہ کو نہیں کھلا رہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی بات کی لڑائیاں ٹاک شو اور پریس کانفرنسز تک پہنچ گئی ہیں۔ دودھ کی رکھوالی پر بلے کو بٹھائیں گے تو بچے چیخے تو ماریں گے۔ خیبر پختونخوا میں سرکاری فنڈز کے حصے بانٹنے پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ لوگ پختونوں کی قسمت بدلنے آئے تھے۔ عظمہ بخاری نے کہا کہ مجھے حیرت بھی ہوتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے، کون بے وقوف اور ذہنی مریض ہے جو ان سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ صوبائی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ جو ہیرے اور گوہرے نایاب عمران اور بزدار کی کابینہ میں تھے، ایسے ہی ہیرے گنڈاپور کی کابینہ میں ہیں۔ ان سب کو اپنی اپنی جیبیں بھرنے کی فکر ہے، عوام چاہے مہنگی روٹی خریدے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق لیاقت بلوچ کی وفاقی وزیر احسن اقبال سے ملاقات ہوئی۔ اعلامیہ کے مطابق لیاقت بلوچ اور احسن اقبال کی دھرنے کے معاہدے اور مذاکرات پر گفتگو ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت ملک کی تاریخ کی کمزور ترین حکومت ہے۔ لیاقت بلوچ اور احسن اقبال کی دھرنا معاہدے پر ملاقات۔ جماعت اسلامی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق لیاقت بلوچ کی وفاقی وزیر احسن اقبال سے ملاقات ہوئی۔ اعلامیہ کے مطابق لیاقت بلوچ اور احسن اقبال کی دھرنا معاہدے مذاکرات پر بات ہوئی۔ اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے لیاقت بلوچ نے کہا کہ مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس جلد ہوگا۔ لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 کا تنازع حکومتوں کو بے وقت بنا چکا ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے منکی پاکس وائرس کے پھیلاؤ کے تناظر میں پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی متحرک ہو گئی ہے۔ پاکستانی ایئرپورٹ اتھارٹی نے جنہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایئر لائنز اور اسٹیک ہولڈرز کا اہم اجلاس کل طلب کر لیا ہے۔ یہ اجلاس ایئرپورٹ مینیجر کی صدارت میں ہوگا۔ اجلاس میں ایئرپورٹس پر انٹری پوائنٹس پر مسافروں کی اسکریننگ اور دیگر اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی۔ بیرون ملک سے آنے والی پرواز میں مشتبہ مسافر کی نشاندہی پر جہاز کو ڈس انفیکٹ کیا جائے گا۔ بیرون ملک سے آنے والے پروازوں کے جہازوں میں ڈس انفیکشن اسپرے مرحلہ وار شروع کیے جائیں گے۔ ایئرپورٹ مینیجر کے مطابق وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے ایئرپورٹ پر آگاہی مہم سے متعلق سیمینار بھی ہوگا۔ عالمی ادارہ منکی صحت کی جانب سے ہیلتھ ایمرجنسی پاک قرار دیے جانے کے بعد پاکستان سمیت دیگر ممالک میں اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ وائرس پھٹی ہوئی جلد، سانس کی نالی یا آنکھوں، ناک یا منہ کے ذریعے
جسم میں داخل ہوتا ہے۔ پاکستان میں اپریل 2023 میں منکی پاکس کے پہلے کیس کی تصدیق ہوئی تھی، جبکہ دسمبر 2023 میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں زیر علاج شخص کی منکی پاکس سے موت کی تصدیق کی گئی تھی۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کے باعث کئی فصلیں اور سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں، جس کی وجہ سے مختلف دیہاتوں کا رابطہ بھی منقطع ہو گیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں نے تباہی مچا دی، کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے، جبکہ پنجاب کے کئی اضلاع کے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ پنجاب کے شہر فیصل آباد، ناروال اور رحیم یار خان میں بارش کے باعث مختلف حادثات میں 8 افراد جان سے گئے۔ راجن پور اور ڈیرہ غازی خان کے کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں موسلادھار بارش سے ندی نالے بفر گئے۔ بلوچستان کے علاقوں توبہ چکزئی، توبہ کاکڑی، قلعہ عبداللہ، پشین اور زیارت میں سیلابی ریلوں سے فصلوں کو نقصان پہنچا، جبکہ دیواریں اور سولر پینلز گرنے سے 10 افراد زخمی ہوئے۔ چمن میں ریلوے ٹریک ریلے میں بہہ گیا، جبکہ نوشکی میں ریلوے ٹریک میں شگاف پڑ گیا، جس کی وجہ سے پاک ایران ریلوے رابطہ بھی منقطع ہو گیا۔ جیکب آباد کے علاقے گڑھی خیروں کے قریب نہر میں 70 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، دھان کی فصل زیر آب آ گئی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آندھی اور بارش کا امکان، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ ادھر خیرپور، سکھر اور مضافاتی علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق سکھر میں 180 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں بجلی معطل ہو گئی۔ اس کے علاوہ جنوبی وزیرستان میں شدید بارش کے بعد سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ سیلابی ریلا جنڈولا بازار میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے زرعی زمینوں کو بھی نقصان پہنچا۔ طوفانی بارشوں سے وانا کومل زام روڈ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث کئی مقامات پر بند ہو گئی اور ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ دوسری جانب خیبر میں بارش کے بعد برساتی نالوں میں طغیانی آ گئی۔ متاثرہ علاقوں میں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت حفاظتی انتظامات میں مصروف ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سندھ، پنجاب اور مشرقی بلوچستان کے بعض علاقوں میں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ سے سندھ میں بارش سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ طلب کر لی۔ اس حوالے سے بلاول بھٹو نے کہا کہ سکھر، لاڑکانہ، خیرپور میں نقصانات اور امدادی سرگرمیوں پر تفصیلی رپورٹ دی جائے۔ سکھر اور لاڑکانہ ڈویژن ایک بار پھر موسمیاتی تبدیلیوں کا شکار ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ سکھر اور لاڑکانہ کے نشیبی علاقوں سے پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے۔ خیرپور ضلع میں ڈیم کے بند میں شگاف کے معاملے پر فوری تحقیقات کرائی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ڈیم کے شگاف سے متاثر ہونے والوں کو فوری امداد پہنچائی جائے۔ محکمہ ریلیف اینڈ ری ہیبلیٹیشن اور پی ڈی ایم متاثرین کی امداد کے لیے ذمہ داری نبھائیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ پیپلز پارٹی بارش متاثرین کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ موسم کا احوال شامل کرتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں بادلوں کا راج ہے۔ مختلف علاقوں میں ہونے والی پھوار سے شہر کا موسم خوشگوار ہے۔ اورنگی ٹاؤن، گلشن معمار، نارتھ کراچی، سخی حسن چرنگی میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی میں ہلکی سے تیز بارش کا امکان ہے اور شہر میں بارش برسانے والا سسٹم اب بھی موجود ہے۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ کراچی میں آج مطلع ابرآلود اور تیز ہوائیں چلیں گی۔ بین الاقوامی منظرنامے سے خبر شامل کریں گے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی ڈیل کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ قریب پہنچ چکے ہیں۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے بغیر دوحہ میں امریکہ، اسرائیل، قطر اور مصر کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے نئے دور کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ بہت زیادہ پر امید ہیں کہ غزہ جنگ بندی مذاکرات طے پا جائیں گے۔ غزہ میں جنگ بندی سمجھوتے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ قریب پہنچ چکے ہیں۔ حماس رہنما اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے حوالے سے ایران کی جوابی کارروائی کے خدشے پر امریکی صدر نے کہا کہ خطے میں کسی بھی ملک کو امن مذاکرات کی کوششوں کو متاثر نہیں کرنا چاہیے، جبکہ حماس نے غزہ جنگ بندی کے حوالے سے قطر میں ہونے والے مذاکرات کے نتائج پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ پہلے امریکہ نے جو تجاویز پیش کی تھیں ان پر عمل درآمد کروائیں، جبکہ اسرائیل نے کسی بھی سیز فائر کے امکان کے بغیر امریکہ اور دیگر ثالثیوں کا حماس کو یرغمالیوں کی رہائی سے انکار کرنے سے باز رکھنے پر شکریہ ادا کیا۔ امریکہ، مصر اور قطر کی جانب سے جاری ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ انہوں نے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے ایک تجویز پیش کی ہے جس سے اسرائیل اور حماس کے درمیان دوریاں کم ہوں گی۔ غزہ جنگ بندی کے حوالے سے امریکہ، اسرائیل، قطر اور مصر کے درمیان مذاکرات کا دوسرا قاہرہ میں شروع ہوگا۔
جبکہ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن آج اسرائیل پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے اور معاہدے کے حوالے سے مذاکرات کی نئی تجاویز پر تبادلہ خیال کریں گے۔ روس اور یوکرین کے مابین تنازع میں مزید شدت کے بعد روس نے اقوام متحدہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ یوکرین کو کرسک نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حملے سے باز رکھے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ روس نے اقوام متحدہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کو کورسک نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حملے سے باز رکھے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق روس کا کہنا ہے کہ یوکرین نے کورسک نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حملہ کیا تو ملٹری ٹیکٹیکل جوابی اقدامات پر مجبور ہوں گے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارو نے کہا ہے کہ یوکرین نے کورسک نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حملے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ کیف کے اقدام سے یورپ بڑے پیمانے پر تباہی سے دوچار ہوگا۔ روس کے مطابق یورپ کو بڑی تباہی سے بچانے کے لیے اقوام متحدہ روس کو کرسک نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حملے سے باز رکھے۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے۔ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ کے بنگلہ دیش میں انعقاد پر خدشات کا تاحال برقرار ہیں۔ 4 ممالک کی ٹریول ایڈوائزری کی وجہ سے ایونٹ کا بنگلہ دیش میں انعقاد مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ICC نے بنگلہ دیش کو ایونٹ کی میزبانی کا گرین سگنل نہیں دیا۔ ICC ٹریول وارننگ ختم ہونے کا منتظر ہے کیونکہ 4 ممالک کی ٹریول ایڈوائزری میں بنگلہ دیش کا سفر نہ کرنا شامل ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ انڈیا، آسٹریلیا، انگلینڈ اور نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کے حالیہ واقعات کی وجہ سے ٹریول ایڈوائزریز جاری کر رکھی ہیں۔ چاروں ممالک کے ٹریول ایڈوائزری سے دستبردار ہونے کی صورت میں ہی ایونٹ بنگلہ دیش میں ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں NTN نیوز۔